اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا، اس کے بارے میں ہم نے جانا سورۃ البقرہ کی فضیلت، سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ، اور اس کے بعد حروف مقطعات کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ آج کے درس قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ذکر کرنے کی مناسبت کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو ذکر کیا گیا؟ اس کی مناسبت یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کے بندوں نے جب اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ میں جب اللہ کے بندوں نے ہدایت کا سوال کیا اور یہ بھی اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا اور مغضوب شدہ لوگوں کے راستے سے بھی بچا، جب بندوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس ہدایت کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کی صفات بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی صفت اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتے، ان سب پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہی لوگ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں بھی فوز و فلاح پانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے گمراہ لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان کی نشانیاں بتائیں کہ کون سے گمراہ لوگ ہیں، تاکہ بندہ مومن ان لوگوں کے فعل سے بچے جو کام انہوں نے کیا اور گمراہ ہوئے، تو بندہ مومن اس کام سے بچے تاکہ اس راستے پر وہ نہ چلے۔ مغضوب شدہ لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی نشانیاں بیان کیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں پر دین کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مغضوب شدہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ گمراہ ہیں۔ تو گمراہوں کے سامنے، مغضوب شدہ لوگوں کے سامنے جب تبلیغ دین کی بات کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان پر دین کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کلمہ حق کو سننے کے لیے بہرے ہیں، ان کے کان کلمہ حق کو جو ہے وہ نہیں سن سکتے، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے یہ حق بول بھی نہیں سکتے، یہ حق بولتے ہوئے گونگے ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، یہ اس وقت اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ساری باتیں قرآن کے اندر ارشاد فرمائیں کہ یہ اللہ کی آیات کو بغور دیکھنے سے بھی اندھے ہیں، نابینا ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے، ان کی آنکھوں پر بغض کی پٹی بندھی ہوئی ہے، عناد، تکبر، غرور، بغض کی پٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، اور یہ حق و صداقت کی طرف بھی یہ رجوع نہیں کریں گے۔ تو یہ نشانیاں اللہ نے گمراہ کن لوگوں کی، مغضوب شدہ لوگوں کی ارشاد فرمائیں، تاکہ بندہ مومن ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ انسان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، گمراہ کن لوگوں کے راستے کو بھی دیکھے اور اس راستے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، عربی قواعد کے مطابق ذالک یہ کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب، اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو قریب ہے، لیکن یہاں پر بعد رتبے کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے،
اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، اس لیے اس کا معنی یہ ہے وہ عظیم الشان کتاب، وہ عظیم الشان کتاب۔ اللہ نے اس کتاب کے رتبے کو بیان فرمایا، وہ عظیم الشان کتاب کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کتب کا معنی ہے چمڑے کے دو ٹکڑوں کو سی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، اس کو کتب کہتے ہیں۔ عرف کے اندر اس کا معنی یہ ہے یعنی حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملا دینا، حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ان کو ملا دینا۔ کبھی صرف ان ملائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب اصل میں یہاں پر مصدر ہے، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے۔ اصل میں یہاں جو کتاب ہے نا، لفظ کتاب ذالک الکتاب، یہ لفظ کتاب مصدر ہے، پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا۔ اور کتاب کا کبھی کبھی استعمال جو ہے وہ صحیفے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، صحیفے کے معنی میں بھی کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، فرمایا اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کر دیں۔ تو یہاں کتاب کا لفظ جو ہے وہ صحیفے کے ساتھ استعمال ہوا، صحیفے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور کبھی کبھی کتاب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ فرض اور تقدیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوا لیکن فرض کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ تقدیر کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یعنی اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے لیے اللہ نے مقدر فرما دی ہے، ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ تقدیر کے معنی میں یہاں کتاب کا لفظ استعمال ہوا۔ کتاب کا لفظ کبھی کبھار بنانے، ایجاد کرنے میں، شمار کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حجت ثابتہ کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کتاب کا لفظ کبھی کبھار حکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل کتاب کا لفظ آتا ہے، جہاں بھی اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کتاب سے مراد یا تو تورات ہوتی ہے یا انجیل یا پھر دونوں کتابیں مراد ہوتی ہیں۔ یہاں صرف کتاب کا ذکر ہے، ذالک الکتاب، میں بات کر رہا ہوں اہل کتاب کی۔ جہاں بھی اہل کتاب قرآن کے اندر آئے گا تو وہاں پر کتاب سے مراد یا تورات یا انجیل ہوگی یا پھر دونوں مراد ہوں گی۔ کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں کہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہو کہ جو مسائل جنسی اعتبار سے بھی متحد ہوں، نوعاً صنفاً بھی مختلف ہوں، اور اسی طرح وہ صحیفہ ابواب اور مختلف فصلوں پر منقسم ہو، جیسے کہتے ہیں نا کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب۔ اب اس کے اندر بہت سارے باب بھی ہوتے ہیں، بہت ساری فصلیں بھی ہوتی ہیں، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ، یہ کتاب کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس آیت میں کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ ہے، ذالک الکتاب، یہاں جو لفظ کتاب ہے اس آیت کے اندر کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ، اور وہ آسمانی صحیفے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لا ریب فیہ، لا کا مطلب نہیں ہوتا، اور ریب کا معنی ہوتا ہے، علامہ زبیدی لکھتے ہیں اس کے بارے میں، ریب کا معنی حاجت کے ہوتا ہے، کبھی کبھار حاجت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزرے تو بعض نے کہا کہ ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا حاجت ہے؟ لفظ ان کے تھے ما ربکم الیہ، تو یہاں ریب کا معنی استعمال ہوا حاجت کے طور پر۔ ریب اصل میں کہتے ہیں شک کرنے کو، تہمت کے بھی معنی اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ابن الاسیر نے کہا کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس کے اندر تہمت کا عنصر موجود ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس چیز میں ریب ہو یعنی شک ہو تو اس کو چھوڑ دو، تو جہاں شک ہو فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس میں شک نہ ہو، اطمینانیت ہو، بالکل بندہ مطمئن ہو کہ ہاں یہ چیز میرے لیے حلال ہے، جس کے اندر اطمینان ہو اس چیز کو بندہ اختیار کرے، اور جس کے اندر شک ہو اس کو بندہ چھوڑ دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی، فرمایا علیک بالرائب من الامور،
جس چیز میں بالکل بھی شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، اس چیز کو لازم پکڑو، اور جس کے اندر کوئی شک ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کے فرامین ملتے ہیں۔ شک کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا دل میں کھٹکنا۔ شک کی ضد اطمینانیت ہے، شک ہوگا یا اطمینان ہوگا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کتاب کی ہدایت اور ارشاد میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، اور اس کے معجز اور بے مثال ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جو کلام ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا، اگر تمہیں اس کلام کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے مشرکین کو اس کتاب کے اندر شک تھا، شرک کرنے والوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شک تھا۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو کوئی صورت لے آؤ۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ فی نفسہ قرآن مجید فصاحت بلاغت کے ایسے مرتبے پر ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصارت کی آنکھوں سے اس کو پڑھے گا، تعصب کی پٹی ہٹا کے، تکبر کی پٹی ہٹا کے وہ پڑھے گا، اس کو بصارت کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے پڑھے گا، یا اس کو بغور سنے گا صرف، تو یہ تو یقینی بات ہے، تو پھر اس انسان کو اس کلام کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ جب وہ اس کو سنے گا، اس کو پڑھے گا، اس کی خبروں کو دیکھے گا، اس کے حکموں کو دیکھے گا، اس کے احکامات کو دیکھے گا، تو خود بندہ اقرار کرے گا اس وقت کہ جب بندہ تعصب کی پٹی ہٹا کے پڑھے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ اس وقت مشرکین نے شک کیا تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کوئی اس جیسی صورت لے آؤ۔ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا محل ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنا عظیم کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ شک کا محل ہی شک کا نہیں بنتا، اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اب اس کے اندر کوئی شک کا محل ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام ہی اتنا عظیم ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کافر، کوئی مشرک اس کلام کے اندر شک کرتا ہے تو اس کی وجہ اللہ فرماتا ہے یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے محروم ہے، وہ بصارت سے محروم ہے، خواہش نفس کی اتباع ہے، تکبر ہے اس کے اندر، تان اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی وہ اندھی تقلید پر ہے۔ انہوں نے اپنے دماغ کے دریچوں کو بند کر لیا ہے، وہ کسی نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتے، وہی پرانی سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو بتوں کو پوجتے رہے، تو یہ نئی بات کہاں سے آ گئی، یہ کلام کہاں سے آ گیا جس کے اندر بتوں کو پوجنے سے منع کیا گیا، جس کے اندر جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ کسی نئی سوچ کو، نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتے، وہ پرانے خیالات کے پجاری ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر ہیں وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے اس لیے انہوں نے شک کیا۔ معنی اس کا یہ ہوگا متقین کے لیے اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پھر مفہوم یہی بنے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کلام کے اندر شک کیا، تردد میں پڑ گئے، یقینی طور پر یا تو وہ گمراہ ہوئے، دنیا میں بھی گمراہ ہوئے، آخرت کے اندر تو ان کے لیے ہے ہی ذلت، ہے ہی رسوائی۔ تو جو متقین ہیں وہ کبھی بھی اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں کرتے، اور جو شک کرتے ہیں وہ متقین نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یا تو وہ کافر ہیں یا وہ مشرک ہیں۔ مومن مسلمان کبھی بھی اللہ کے کلام میں شک نہیں کرتا، وہ اس کو برحق سمجھتا ہے۔ تو اس کلام میں اللہ فرماتا ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کی خبر بھی سچی ہے، اس کا حکم بھی سچا ہے، اس کے احکامات بھی سچے ہیں، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کی ایک ایک زبر زیر پیش وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہی کلام ہے
جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد